خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم میچو کاکو کی ایک بڑی زبردست کتاب پر بات کر رہے ہیں، فزکس آف دا فیوچر۔ جی، اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہوائی کھیلا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کاکو نے 2100 کی دنیا کا نقشہ بنانے کے لیے 300 سے زیادہ چوٹی کے سائنسدانوں سے بات کی ہے۔ 300 سے زیادہ؟ جی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں لیبز میں یہ مستقبل بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو کاکو کا طریقہ کار یوں سمجھیں کہ کافی حد تک جولز ورن جیسا ہے۔ اوہ، جولز ورن، جنہوں نے وہ کلاسک سائنس فکشن لکھی تھی؟ جی بالکل، انہوں نے 1873 میں، آپ سوچیں، 1960 کے پیرس کی تصویر کشی کی تھی۔ اور وہ کافی حد تک درست تھی، ہے نا؟ حیران کن طور پر درست۔ اس میں گیس سے چلنے والی گاڑیاں، فیکس مشین اور یہاں تک کہ ایک عالمی مواصلاتی نظام، مطلب آج کا انٹرنیٹ بھی شامل تھا۔ واہ! اور ورن کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ سائنسدانوں سے مشورہ کرتے تھے۔ کاکو نے بس اسی چیز کو بہت بڑے پیمانوں پر کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی کئی پیش گوئیاں، جیسے وہ پیپر لیس آفس والی بات، ہاں، کاغذ سے پاک دفتر، یا وہ لوگوں سے خالی شہر کا تصور، یہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہوئیں۔ بری طرح غلط ثابت ہوئیں۔ آج ہم پہلے سے زیادہ کاغذ استعمال کرتے ہیں اور شہر تو پہلے سے کہیں زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کاکو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ کاکو کا غار کے انسان کا اصول ہے، کیو مین پرنسپل۔ غار کے انسان کا اصول، یہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو جسمانی ساخت ہے اور ہماری بنیادی خواہشات، وہ پچھلے 1,00,000 سالوں میں کچھ خاص نہیں بدلیں۔ اچھا، تو جب بھی جدید ٹیکنالوجی اور ہماری قدیم جبلتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جیت ہمیشہ ہماری جبلتوں کی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہمیں کاغذ پر لکھی چیز اس لیے چاہیے کیونکہ ہم اپنی اسکرین پر موجود ان غیر مرئی الیکٹرونز پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے شکار کا ثبوت رکھنے جیسا ہے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ جیسے ہم آج بھی کتابوں کی خوشبو اور ان کے صفحات کو پلٹنے کا احساس پسند کرتے ہیں، بھلے ہی ہمارے پاس ایک ڈیوائس پر ہزاروں کتابیں موجود ہوں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہماری یہ قدیم فطرت اتنی طاقتور ہے تو کیا یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی؟ نہیں، رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ اسے شکل دے گی، اس کو ایک نئی سمت دے گی۔ کیسے؟ کوکو بتاتے ہیں کہ مورز لا، جس کے تحت کمپیوٹر چپ کی طاقت ہر 18 مہینے میں دوگنی ہوتی تھی، وہ اب اپنی حد تک پہنچ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا حل کوانٹم کمپیوٹنگ اور 3D چپس میں ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے وہ برین نیٹ کا تصور پیش کرتے ہیں۔ برین نیٹ مطلب دماغ سے چلنے والا انٹرنیٹ؟ دماغ سے دماغ تک کا انٹرنیٹ، ایک ایسا نیٹ ورک جہاں خیالات، جذبات اور یادیں براہ راست بھیجی جا سکیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگ رہا ہے۔ لگتا ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری اسی غار کے انسان والی فطرت سے ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد کے لیے گپ شپ اور سماجی معلومات، مطلب یہ جاننا کہ قبیلے میں کون قابل بھروسہ ہے، کون خطرہ ہے، یہ سب بقا کے لیے ضروری تھا۔ اچھا، ہاں۔ تو برین نیٹ اسی انسانی خواہش کی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ حتمی شکل ہو سکتی ہے، بغیر الفاظ کے براہ راست سماجی تعلق۔ تو ٹیکنالوجی ہماری قدیم ترین سماجی ضرورت کو پورا کرے گی۔ دلچسپ۔ جی، اور یہی چیز طب یعنی میڈیسن کے شعبے میں بھی ہو رہی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنے کی خواہش؟ بالکل۔ کاکولو پروگرامیبل میڈیسن کی بات کرتے ہیں، مطلب نینو روبوٹس ہمارے خون میں گھوم کر کینسر کے خلیوں کو ایک ایک کر کے ختم کریں گے۔ ان کے ٹیومر بننے سے بھی پہلے؟ بہت پہلے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے باتھ روم کا آئینہ یا ٹوائلٹ روزانہ آپ کے ڈی این اے کی جانچ کر کے بیماریوں کا پتہ لگا رہا ہے۔ مہینوں یا سالوں پہلے؟ جی، ان کے ظاہر ہونے سے بھی پہلے۔ یہ انسانی عمر کو بڑھانے کی قدیم ترین خواہش کی تکمیل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی ہماری گہری ترین خواہشات کو ہی پورا کرے گی، چاہے وہ سماجی تعلق کی ہوں یا لافانی زندگی۔ ہاں، اور یہیں پر کاکو ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا؟
وہ کہتے ہیں کہ 2100 تک سائنس ہمیں دیوتاؤں جیسی طاقت دے دے گی. ہم چیزوں کو اپنے ذہن سے کنٹرول کر سکیں گے، اپنی حیاتیاتی عمر کو روک سکیں گے اور شاید نئی زندگی بھی بنا سکیں گے. لیکن سائنس ایک دو دھاری تلوار ہے. کتاب کا اصل سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ خدائی طاقت ہوگی لیکن ہمارے اندر وہی قدیم جبلتیں، وہی غصہ، حسد، لالچ موجود ہوں گے، تو کیا ہم اس طاقت کو سنبھالنے کے لیے کافی سمجھدار ہوں گے؟ بالکل. کیا ہم اس طاقت کو دانش مندی سے استعمال کر پائیں گے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے. چلیں پہلے باب سے شروع کرتے ہیں. عنوان ہے باب 1، کمپیوٹر کا مستقبل، ذہن کی مادے پر حکمرانی. اس کا آغاز مارک وائزر کے ایک بڑے دلچسپ تصور سے ہوتا ہے جس سے وہ یوبیکویٹس کمپیوٹنگ کہتے ہیں. ہاں، یوبیکویٹس کمپیوٹنگ. اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر ہر جگہ موجود ہوں گے لیکن نظر نہیں آئیں گے. وہ ہماری زندگیوں میں اس طرح گھل مل جائیں گے جیسے آپ سمجھیں بجلی ہے. اچھا، آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے، آپ بس بٹن دباتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے نا؟ جی. اسی طرح کمپیوٹر ہماری دیواروں، ہمارے فرنیچر، یہاں تک کہ ہمارے کپڑوں کا حصہ بن جائیں گے. یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال ہے؟ مطلب یہ کتنا طاقتور ہوگا؟ ایک بہت زبردست مثال ہے. آج کل سالگرہ کے کارڈ میں جو گانے والی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، جی. اس میں 1945 کی تمام اتحادی افواج کی مجموعی کمپیوٹنگ طاقت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. کیا؟ واقعی؟ جی، اور جس اسمارٹ فون پر شاید کوئی یہ گفتگو سن رہا ہے اس میں اتنی طاقت ہے جتنی 1969 میں پورے ناسا کے پاس تھی جب انہوں نے چاند پر انسان اتارا تھا. ناقابل یقین. یہ ہے مور کے قانون کی طاقت. بالکل. تو اچھا، یہ ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسی نظر آئے گی؟ ذرائع میں انٹرنیٹ والے چشموں اور کانٹیکٹ لینسز کا ذکر ہے. جی، اور یہ صرف اسکرین کو آنکھوں کے قریب لانے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے حقیقت کو دیکھنے کا انداز بدل دے گی. آپ کسی سے ملیں گی اور آپ کے کانٹیکٹ لینس آپ کو فوراً ان کا نام اور ان کے بارے میں معلومات دکھا دیں گے. آپ کسی غیر ملک میں ہوں گی اور سڑکوں پر لکھے سائن بورڈ آپ کو اپنی زبان میں نظر آئیں گے. لیکن ایک منٹ، اگر میرے کانٹیکٹ لینس ہر کسی کو پہچان سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی مجھے بھی پہچان سکتا ہے. کیا اس سے پرائیویسی کا آخری تصور بھی ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. ذرائع اس پر زیادہ تر مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، لیکن یہ سوالات لازمی طور پر پیدا ہوتے ہیں. جب ٹیکنالوجی اتنی ذاتی ہو جائے تو اس کے غلط استعمال کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اسی ٹیکنالوجی کا ایک اور استعمال بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیاں ہیں. وہ جی پی ایس اور سینسرز کی مدد سے ایک دوسرے سے بات کریں گی، جس سے ٹریفک جیم اور حادثات تقریباً ختم ہو سکتے ہیں. جی بالکل. یعنی ہماری سڑکیں زیادہ محفوظ اور منظم ہو جائیں گی. اور جب یہی ٹیکنالوجی ہمارے گھروں میں داخل ہوگی تو وہاں کیا انویلاپ آئے گا؟ وہاں یہ آگیومنٹڈ ریالٹی کی شکل اختیار کر لے گی. آپ کے گھر کی دیواریں اسکرین بن جائیں گی. آپ اپنے دور دراز عزیزوں سے ایسے بات کر سکیں گے جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں. یا تصور کریں آپ روم کے خدرات میں کھڑے ہیں اور آپ کے کانٹیکٹ لینس آپ کو وہ عمارتیں بالکل ویسی ہی دکھا رہے ہیں جیسی وہ 2000 سال پہلے تھیں. واہ، یعنی تاریخ زندہ ہو جائے گی. بالکل. تو اصل بات صرف سہولت کی نہیں ہے. یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہم حقیقت کو محسوس کرنے کا طریقہ ہی بدل رہے ہیں. جب ڈیجیٹل دنیا اور حقیقی دنیا میں فرق مٹ جائے گا تو ہمارے تجربات، ہماری یادیں، سب کچھ بدل جائے گا. یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی شفٹ ہے. اور یہ شفٹ صرف ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے کنٹرول کرنے کے طریقے کو بھی بدل رہا ہے. ہم کی بورڈ اور ماؤس سے آگے بڑھ کر اپنے ذہن سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہے ہیں. برین گیٹ جیسی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے مفلوج افراد صرف سوچ کر کمپیوٹر کرسر چلا رہے ہیں اور روبوٹک بازوؤں کو حرکت دے رہے ہیں. ایک منٹ، صرف سوچنے سے؟ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے. کیا ہم واقعی اس کے اتنے قریب ہیں؟ یہ ایک ہی وقت میں حیران کن بھی ہے اور تھوڑا خوفناک بھی. ہم اس کے ابتدائی مراحل میں ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے. اس سفر کی منطقی انتہا ٹیلی کائنیسس ہو سکتی ہے، یعنی صرف سوچ کی طاقت سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو حرکت دینا.
آپ کمرے میں داخل ہونے کا سوچیں گی اور دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ یہ سب کچھ مور کے قانون کی بدولت ممکن ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں چل سکتا ہے نا، کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی۔ بالکل، اور یہ اس باب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ فزکس کے قوانین کے مطابق تقریباً 2020 کے بعد سلیکون چپس اتنی چھوٹی ہو جائیں گی کہ ہم ایٹم کی سطح پر پہنچ جائیں گے، اور اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو سلیکن ویلی ایک زنگ آلود پٹی بن سکتی ہے؟ ہاں، ایک رسٹ بیلٹ۔ یہ وہ دیوار ہے جس سے ہارڈ ویئر کی ترقی ٹکرانے والی ہے۔ تو کیا یہ خواب یہیں ختم ہو جاتا ہے؟ ذرائع کے مطابق نہیں، یہ کہانی کا ایک نیا موڑ ہے۔ جب ہارڈ ویئر کی طاقت ایک حد پر پہنچ جاتی ہے تو جدت کا مرکز سافٹ ویئر اور ذہانت بن جاتی ہے، اور یہ ہمیں ہماری کہانی کے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کا اگلا باب ہارڈ ویئر کا نہیں بلکہ سافٹ ویئر کا ہے۔ یہ ذہانت کی کہانی ہے۔ آئیے دوسرے باب کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا عنوان ہے باب نمبر 2، مصنوعی ذہانت کا مستقبل، مشینوں کا عروج۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی تاریخ امیدوں اور مایوسیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے کئی بار سوچا کہ ہم منزل کے قریب ہیں، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ جیسے ہونڈا کا مشہور روبوٹ آسیمو، وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ ناچ بھی سکتا ہے، لیکن اس کی ذہانت ایک کیڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ صرف وہی کرتا ہے جو اسے سکھایا گیا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم روبوٹس کو ذہین کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ذرائع کے مطابق روبوٹس میں 2 بنیادی انسانی صلاحیتوں کی کمی ہے۔ پہلی ہے پیٹرن پہچاننا، یعنی پیٹرن ریکگنیشن۔ وہ کیمروں سے دیکھتے تو ہیں، پر سمجھتے نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کے لیے ایک کرسی اور ایک میز میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ جی، اور دوسری اس سے بھی بڑی کمی ہے کامن سینس، یعنی عام فہم کی۔ انہیں وہ بنیادی باتیں نہیں معلوم جو ایک بچہ بھی جانتا ہے، جیسے کہ پانی گیلا ہوتا ہے یا ڈور کو دھکیلنے کے بجائے کھینچا جاتا ہے۔ تو سائنسدان اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں؟ 2 بڑے طریقے ہیں۔ پہلا ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ روبوٹ کو ذہانت اور کامن سینس کے تمام اصول پہلے سے سکھا دیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی لائبریری بنانے جیسا ہے، لیکن دنیا اتنی پیچیدہ ہے کہ تمام اصول لکھنا ناممکن ہے۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ باٹم اپ ہے، یعنی روبوٹ کو ایک بچے کی طرح بنایا جائے جو خود سیکھے۔ وہ اپنے ماحول سے ٹکرائے، غلطیاں کرے اور تجربے سے سیکھے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ ہمارا اپنا دماغ اسی طرح کام کرتا ہے نا؟ بالکل، یہ زیادہ امید افزا راستہ لگتا ہے، لیکن یہ بہت سست ہے۔ تو اگر یہ دونوں طریقے اتنے مشکل ہیں تو کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ ہاں، ایک تیسرا اور سب سے زیادہ مہتواکانکشی راستہ ہے، دماغ کو ریورس انجینئر کرنا، یعنی دماغ کی نقل بنانے کی کوشش کرنا۔ بالکل ویسے جیسے کوئی میکینک انجن کھول کر اس کے ایک ایک پرزے کو سمجھتا ہے، سائنسدان دماغ کے اربوں نیورونز کے کنیکشنز کا نقشہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ IBM کا بلو جینز سپر کمپیوٹر اسی کوشش کا حصہ ہے؟ جی، جو ابھی چوہے کے دماغ کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن انسانی دماغ کی نقل بنانا تو بہت مشکل ہوگا۔ مشکل ہی نہیں، توانائی کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اندازہ ہے کہ انسانی دماغ کی سطح کے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک پورے نیوکلیئر پاور پلانٹ جتنی بجلی درکار ہوگی۔ ایک پورا نیوکلیئر پاور پلانٹ؟ جی، جبکہ ہمارا اپنا دماغ جو کائنات کی سب سے پیچیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، صرف 20 واٹ بجلی پر چلتا ہے، جتنا ایک مدھم بلب۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں ہم یہ سب کر لیتے ہیں، ہم توانائی کا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں اور ایک ایسی مشین بنا لیتے ہیں جو انسان کی طرح سوچ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ٹرمینیٹر فلم والا منظر ہے جہاں مشینیں ہم پر قبضہ کر لیتی ہیں؟ یہاں سنگولیرٹی کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب مشینیں نہ صرف انسانوں جتنی ذہین ہو جائیں گی بلکہ ہم سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی، اور پھر وہ خود سے مزید بہتر اور ذہین مشینیں بنانا شروع کر دیں گی۔ یہ ایک ایسا انٹیلیجنس دھماکہ ہوگا جسے انسان سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 2045 تک ہو سکتا ہے۔
یہ تو ایک بہت خوفناک خیال ہے. کیا ذرائع اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ جی 2 ممکنہ راستے پیش کیے گئے ہیں. پہلا ہے فرینڈلی اے آئی بنانا، یعنی ہم ان ذہین مشینوں کے بنیادی کوڈ میں ہی یہ بات ڈال دیں کہ وہ انسانوں کی بھلائی چاہیں، انہیں ایسے اصولوں پر بنایا جائے کہ وہ کبھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکیں. لیکن فرینڈلی یا بھلائی کا مطلب ایک سپر انٹیلیجنس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہماری مدد کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ ہماری آزادی ہم سے چھین لے ہمارے اپنے بھلے کے لیے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہے. بالکل، اور اس کی کوئی آسان تعریف موجود نہیں. اسی لیے دوسرا راستہ زیادہ قابل عمل لگتا ہے، مشینوں کے ساتھ ضم ہو جانا. ٹو مرج ود دیم. جی، اگر آپ انہیں ہرا نہیں سکتے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. جیسے اسٹار وارز میں لیوک اسکائی واکر کا روبوٹک ہاتھ جسے وہ اپنے دماغ سے کنٹرول کرتا ہے. یہ بھی ایک دلچسپ خیال ہے. لیکن یہیں پر وہ غار کے انسان کا اصول آتا ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے نا؟ یہ خیال کہ ہماری اپنی نفسیات ہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. بالکل، یہ ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے. غار کے انسان کا اصول یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے لیکن انسانی خواہشات وہی رہتی ہیں. ہم ہزاروں سال سے سماج میں عزت، مرتبہ اور قبولیت چاہتے ہیں. صحیح. ہم ایسی ٹیکنالوجی کو فوراً اپنا لیتے ہیں جو ہماری سماجی حیثیت کو بڑھائے، جیسے جدید ترین اسمارٹ فون. لیکن ہم ایسی چیزوں سے ہچکچاتے ہیں جو ہمیں عجیب یا انکول دکھائیں، چاہے وہ کتنی ہی مفید کیوں نہ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ سائبر بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ یہ ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک طرح سے ہاں، دماغی امپلانٹس یا روبوٹک اعضاء کو سماجی طور پر قابل قبول بننے میں بہت وقت لگے گا. ہم اپنے جسم کو اس حد تک نہیں بدلنا چاہیں گے کہ ہم نارمل نظر نہ آئیں. ہماری بنیادی انسانی خواہشات ٹیکنالوجی کی ترقی پر ایک بریک لگا سکتی ہیں. تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کمپیوٹرز سے شروع کیا جو غائب ہو جائیں گے اور ہماری دنیا کا حصہ بن جائیں گے، اور ہم مصنوعی ذہانت پر پہنچے جو شاید ہم سے بھی زیادہ ذہین ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں. مستقبل میں ہمارے پاس 3 راستے ہو سکتے ہیں. یا تو ہم اپنی تخلیقات یعنی ذہن مشینوں کا مقابلہ کریں گے، یا ہم ان کے ساتھ ضم ہو کر خود کو بہتر بنائیں گے، یا پھر ہم انہیں ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے. یہ سب راستے ٹیکنالوجی کے ہیں، لیکن ان ذرائع کو پڑھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ٹیکنالوجی سے بڑا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم یہ مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کون سا مستقبل بنانا چاہیے. یہ ساری گفتگو ہاؤ کے بارے میں تھی، شوڈ کے بارے میں نہیں. اگر ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ صلاحیت کسے ملے گی؟ امیروں کو یا سب کو؟ اور اگر ہم باشعور مشینیں بناتے ہیں تو ان کے حقوق کیا ہوں گے؟ کیا ان کا غلام بنانا جائز ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہمیں ٹیکنالوجی بنانے سے پہلے غور کرنا چاہیے. تو آئیے باب نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں. عنوان ہے طب کا مستقبل، کامیلیت اور اس سے آگے. بہت دلچسپ عنوان ہے. جی، اور اس کی شروعات ایک یونانی کہانی سے ہوتی ہے جو آج کی سائنس کے لیے ایک طرح سے سبق ہے. اچھا، کون سی کہانی؟ دیوی ایوس کی، جو اپنے فانی محبوب تیتھونس کے لیے ہمیشہ کی زندگی مانگ لیتی ہے. لیکن وہ ہمیشہ کی جوانی مانگنا بھول جاتی ہے نا؟ بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ تیتھونس ہمیشہ زندہ تو رہتا ہے لیکن ایک نہ ختم ہونے والے بہت ہی اذیتناک بڑھاپے میں. اور یہی تو آج کی سائنس کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم عمر تو شاید بڑھا لیں، لیکن کیا ہم صحت اور جوانی کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ یہی سوال ہمیں سیدھا بائیو ٹیکنالوجی کی دنیا میں لے جاتا ہے. اس انقلاب کے مرکز میں ذرائع میں رابرٹ لانزا جیسے سائنسدانوں کا ذکر ملتا ہے. اوہ، ان کی کہانی تو بالکل کسی فلم جیسی ہے، گڈ ول ہنٹنگ کی طرح. جی، ایک عام سے گھرانے کا لڑکا جس نے ہائی اسکول میں ہی اپنے کمرے میں چکن کلون کرنے کی ٹھان لی اور مدد مانگنے سیدھا ہارورڈ کے سائنسدانوں کے پاس پہنچ گیا. آج وہ دنیا کے صف اول کے سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں. لانزا جیسے لوگوں کا کام ہمیں طب کے تیسرے دور میں لے آیا ہے. پہلا دور تو تہمات کا تھا جب اوسط عمر صرف 20 سال تھی. دوسرا دور جراثیم کے نظریے اور صفائی کا آیا جس نے عمر کو 70 سال سے اوپر پہنچا دیا. اور اب ہم مالیکیولر میڈیسن کے دور میں ہیں جہاں ہر چیز کو جینز اور ایٹموں کی سطح پر سمجھا اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
اس کی بنیاد رکھی ہیومن جینوم پروجیکٹ نے، جس نے ہمارے تمام جینز کا نقشہ تیار کیا۔ جی، یعنی اب کسی بھی انسان کا پورا جینیاتی کوڈ ایک چھوٹی سی سی ڈی پر آ سکتا ہے۔ بالکل، جو اس کے جسم کی اونرز مینول یعنی ہدایت نامہ ہے۔ مجھے خود اپنا جینوم جزوی طور پر سکین کروانے کا موقع ملا تھا۔ اچھا، کیسا تجربہ تھا؟ ایک بہت ہی عجیب سا احساس تھا کہ اس چھوٹی سی ڈسک میں میرے جسم کے سارے راز چھپے ہیں۔ مطلب یہ تک کہ مجھے الزائمر کا خطرہ ہے یا نہیں، اور یہ کہ میرے آباء و اجداد ہزاروں سال پہلے تبت کے قریب سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور ذرا سوچیں، یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا تصور کیسے بدل دے گی؟ کیسے؟ آپ کی دیوار ایک سافٹ ویئر ڈاکٹر سے بات کرے گی۔ آپ کے باتھ روم میں لگے سینسرز ٹیومر بننے سے سالوں پہلے ہی کینسر کے مالیکیولز کا پتہ لگا لیں گے۔ سالوں پہلے؟ جی، اور بیماری کی صورت میں نینو پارٹیکلز خون میں داخل ہوں گے اور مالیکیولر سمارٹ بم کی طرح سیدھا کینسر کے خلیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اگر کوئی عضو خراب ہو جائے تو؟ ذرائع کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ اگایا جا سکتا ہے۔ ٹیشو انجینئرنگ؟ جی، ٹیشو انجینئرنگ۔ سائنسدان پہلے ہی جلد، خون کی نالیاں اور یہاں تک کہ مثانے جیسے اعضاء بھی اگا چکے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ میں نے خود ویک فارسٹ یونیورسٹی میں اینتھنی اٹالا کی لیب کا دورہ کیا، جہاں میں نے بوتلوں میں رکھے زندہ انسانی اعضاء دیکھے۔ دل کے ویلز دھڑک رہے تھے۔ سچ میں؟ جی، یہ کسی سائنس فکشن فلم جیسا منظر تھا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے اسٹیم سیلز کی ٹیکنالوجی ہے۔ انہیں تمام خلیوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کے خلیے میں بدل سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور اس سے ذیابیطس، پارکنسنز، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ جیسے لا علاج امراض کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک چوہے کا پورا دھڑکتا ہوا ول لیب میں اگایا ہے۔ کلوننگ کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہالی ووڈ اسے اکثر غلط دکھاتا ہے۔ جی، یادیں کلون نہیں ہوتی۔ ڈالی بھیڑ کی کلوننگ کے بعد کئی جانور کلون ہوئے ہیں، لیکن انسانی کلوننگ پر سماجی اور اخلاقی رکاوٹیں بہت ہیں۔ ایک اور بہت اہم میدان جین تھیراپی کا ہے، یعنی خراب جینز کو ٹھیک کرنا۔ اس سے تقریباً 5000 سے زیادہ موروثی بیماریاں جیسے سسٹک فائبروسس اور ہیموفیلیا ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہیں؟ میں نے پڑھا ہے کہ اس کے کچھ غیر متوقع نتائج بھی نکلے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت طاقتور ٹیکنالوجی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں خطرات ہیں۔ کچھ کیسز میں جب خراب جین کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک وائرس استعمال کیا گیا تو اس نے غلط جگہ پر جا کر کیا ہوا؟ کچھ مریضوں میں لیوکیمیا یعنی خون کا کینسر پیدا کر دیا۔ تو ابھی اس پر بہت کام ہونا باقی ہے۔ کینسر کی بات کریں تو 1971 میں اس کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن یہ آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کیوں۔ کینسر کوئی ایک بیماری نہیں، یہ جینز کی ہزاروں مختلف بیماریاں ہیں۔ اچھا؟ جی، سائنسدانوں نے پھیپھڑوں کے کینسر کے ایک خلیے میں 23,000 اور جلد کے کینسر میں 33,000 جینیاتی تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز دیکھی ہیں۔ 33,000؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 15 سگریٹ پینے پر آپ کے ڈی این اے میں ایک نئی میوٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس کا کوئی ایک علاج نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، بلکہ ہر شخص کے کینسر کا علاج اس کے اپنے جینوم کے مطابق الگ سے تیار کرنا ہوگا۔ اس صدی کے وسط تک ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم صرف جینز ٹھیک نہیں کریں گے بلکہ انہیں بہتر بھی بنائیں گے۔ ڈیزائنر بچے۔ جی، ڈیزائنر بچے، یہ ایک حقیقت بن سکتے ہیں۔ سائنسدان پہلے ہی ایک سمارٹ ماؤس بنا چکے ہیں جس کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک مائٹی ماؤس بھی جس کے پٹھے عام چوہوں سے دگنے مضبوط ہوتے ہیں۔ جی، اور وہ بڑھاپے میں بھی کمزور نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وفاداری اور خوشی جیسے رویوں کی بھی جینیاتی بنیادیں مل رہی ہیں۔ لیکن اس کے خطرات بھی ہیں، نہیں؟ بہت بڑے خطرات ہیں۔ جن چوہوں کی یادداشت تیز کی گئی تھی وہ معمولی تکلیف دہ تجربات سے بھی شدید خوفزدہ ہو کر مفلوج ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ بہت زیادہ یاد رکھتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھولنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا یاد رکھنا۔ فطرت نے لاکھوں سالوں میں جو توازن قائم کیا ہے اسے چھیڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا خواب بڑھاپے کو روکنا، یہ بھی اب سائنس کے دائرے میں آ رہا ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عمر بڑھنا خیلیاتی سطح پر غلطیوں کا جمع ہونا ہے۔ ایک بہت دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بھی جاندار کی خوراک میں 30% کمی کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟
تو اس کی عمر میں 30% اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمال ہے۔ تو سائنسدان اب اس کے پیچھے موجود SIR2 جیسے جینز اور ریسویریٹرول جیسے کیمیکلز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بھوکا رہے بغیر عمر بڑھانے کے فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اور آخر میں سب سے حیران کن بات، معدوم مخلوقات کو واپس لانا، بالکل جراسک پارک کی طرح۔ یہ اب صرف فلمی خیال نہیں رہا۔ سائنسدانوں نے نیانڈرتھل انسان اور میمتھ یعنی برفانی ہاتھی کا پورا جینوم حاصل کر لیا ہے۔ تو کیا ہم انہیں واپس لا سکتے ہیں؟ ایک منصوبہ یہ ہے کہ ایشیائی ہاتھی کے DNA میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایک میمتھ جیسا جانور بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے چڑیا گھروں میں ایسی مخلوقات ہوں جو ہزاروں سال پہلے ختم ہو چکی تھیں۔ یہ تو ہوئی زندگی کو مولیکولر لیول پر بدلنے کی بات۔ اب آتے ہیں باب نمبر 4 پر، جس کا عنوان ہے نینو ٹیکنالوجی، کچھ نہیں سے سب کچھ۔ یعنی اب ہم زندگی کے کوڈ سے آگے بڑھ کر مادے کے بنیادی ذرات یعنی ایٹموں کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ اس کی بنیاد نوبل انعام یافتہ سائنسدان رچرڈ فائنمین نے 1959 میں رکھی تھی، جب انہوں نے پوچھا ہم کتنی چھوٹی مشین بنا سکتے ہیں۔ اور آج ہم اس کا جواب دیکھ رہے ہیں۔ ایٹمی دنیا کے قوانین ہماری دنیا سے بہت بہت مختلف ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو چیونٹی کے سائز کا کر دیا جائے تو بارش کا قطرہ آپ پر ایک بہت بڑے پانی کے گولے کی طرح گرے گا جو اپنی سطحی تناؤ کی وجہ سے ٹوٹے گا نہیں۔ اور ایٹمی سطح پر تو کوانٹم فزکس کے عجیب و غریب اصول لاگو ہوتے ہیں۔ جی، جیسے ایک ذرہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ ہو سکتا ہے۔ میں نے خود IBM کی لیب میں ایک اسکیننگ ٹنلنگ مائکروسکوپ کے ذریعے ایٹموں کو حرکت دی ہے۔ واہ، کیسا تجربہ تھا؟ ایک ناقابل یقین تجربہ تھا کہ میں کمپیوٹر اسکرین پر ایک ایک ایٹم کو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا تھا۔ یہ کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اور اس ٹیکنالوجی کی عملی شکل ہے MEMS یعنی مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز۔ یہ وہی ہیں جو کاروں کے ایئر بیگ سینسرز میں استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ اتنی چھوٹی مشینیں ہیں جنہیں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور حادثے کے وقت یہی خوردبینی مشینیں فوری طور پر گیس خارج کر کے جان بچاتی ہیں۔ اور اس سے ایک قدم آگے نینو کاریں بھی ہیں۔ میں نے ایک لیب میں خوردبین کے ذریعے ایسے چپ کو حرکت کرتے دیکھا جسے بیکٹیریا دھکیل رہے تھے۔ بیکٹیریا؟ جی، اور اسے مقناطیس سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ یہ مستقبل کی ایک جھلک تھی جہاں سرجری کے بغیر نینو روبوٹس خون میں سفر کر کے بیماری کا علاج کریں گے۔ اور کمپیوٹر کی دنیا میں ایک اور بڑا انقلاب DNA چپس کا ہے۔ یہ ایک چپ پر پوری لیبارٹری کے برابر ہے نا؟ جی، یہ خون کے ایک قطرے سے کینسر جیسی بیماریوں کا سالوں پہلے پتہ لگا سکتی ہیں، جب اربوں خلیوں میں سے صرف ایک خلیہ خراب ہوا ہو۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب مورز لا ختم ہو جائے گا تو سلیکون کی جگہ کون لے گا؟ ایک بہت مضبوط امیدوار کاربن ہے، خاص طور پر گرافین، کاربن کی صرف ایک ایٹم جتنی پتلی تہ، جو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہے، 100 گنا زیادہ مضبوط، اور بجلی کی بہترین موصل ہے۔ اس سے دنیا کا سب سے چھوٹا ٹرانزسٹر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا خواب تو کوانٹم کمپیوٹر ہے۔ جی، جو ایٹموں پر گنتی کرتا ہے۔ یہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ آج کے سب سے مشکل کوڈز کو سیکنڈوں میں توڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے نا؟ جی، اسے ڈیکوہیرنس کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایٹم بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سی بھی بیرونی مداخلت جیسے روشنی یا حرارت ان کی حالت بدل دیتی ہے اور سارا حساب کتاب خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک کا ریکارڈ کیا ہے؟ ابھی تک کا ریکارڈ ایک کوانٹم کمپیوٹر پر 3 کو 5 سے ضرب دے کر 15 کا جواب حاصل کرنا ہے۔ فلم ٹرمینیٹر 2 میں ایک روبوٹ تھا جو کسی بھی شکل میں ڈھل سکتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مستقبل میں پروگرامیبل میٹر حقیقت بن سکتا ہے۔ بالکل، انٹیل جیسی کمپنیاں کیٹمز پر کام کر رہی ہیں۔ یہ ریت کے ذرات جیسے چھوٹے کمپیوٹر چپس ہیں۔ تو یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ آپس میں جڑ کر کسی بھی چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل فون ایک بٹن دبانے پر لیپ ٹاپ بن سکتا ہے، یا آپ کا پرانا فرنیچر خود کو نئے ڈیزائن میں ڈھال سکتا ہے۔ ایک منٹ، ایک ایسی دنیا جہاں کوئی بھی چیز اپنی شکل بدل سکتی ہے، جہاں ہمیں نئی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہ پڑے؟ یہ صرف ہماری زندگی نہیں، یہ پوری معاشیت اور معاشرے کو بدل دے گا۔ اور اس ٹیکنالوجی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ریپلیکیٹر، ایک ایسی مشین جو کسی بھی چیز کی مالیکولر کاپی بنا سکتی ہے۔ مطلب
آپ اس میں کچرا ڈالیں، اور دوسری طرف سے تازہ کھانا یا کوئی بھی مطلوبہ شے حاصل کر لیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اس پر سائنسدانوں میں بحث ہے، لیکن اگر یہ ممکن ہوا تو یہ انسانی معاشرے کی بنیادیں ہلا دے گا جو ہمیشہ سے وسائل کی کمی پر قائم رہا ہے۔ جب ہر چیز مفت میں دستیاب ہوگی تو کیا معاشرہ کاہل ہو جائے گا یا تخلیقی صلاحیتوں کا ایک نیا دور شروع ہوگا؟ اس کا جواب شاید ہمارے اندر کے غار کے انسان کے اصول میں چھپا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ انسان بنیادی طور پر کام کر کے فخر اور مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید تب ہم وہ کام کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز ہمیں دیوتاؤں جیسی طاقت دے رہی ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی زندگی پر کنٹرول دے رہی ہے، اور نینو ٹیکنالوجی مادے پر۔ ہم بیماریوں کو ختم کرنے، عمر کو شکست دینے اور اپنی مرضی سے اشیاء بنانے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت شاندار لگتا ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ بہت بڑی ذمہ داریاں بھی لاتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جسے ان ذرائع نے آخر میں اٹھایا ہے۔ ان تمام معجزاتی ٹیکنالوجیز کو چلانے کے لیے ریپلیکیٹرز، کوانٹم کمپیوٹرز، جینیٹک لیبز، ان سب کے لیے بے پناہ توانائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو ہے۔ تو یہ ساری توانائی کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید مستقبل کے لیے ایک بالکل نیا چیلنج ہے۔ باب 5 توانائی کا مستقبل، ستاروں سے حاصل کردہ توانائی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک بڑے خیال سے ہوتا ہے کہ شاید ہم جلد ہی ستاروں کی طاقت یعنی فیوژن کو زمین پر استعمال کر پائیں گے۔ جی، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا موجودہ نظام، مطلب تیل پر چلنے والا نظام، ناکام کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے ہبرٹ کی چوٹی کا نظریہ بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ اسٹرا سے جوس پی رہے ہیں۔ شروع میں جوس بہت آسانی سے آتا ہے نا؟ لیکن جب آدھا ڈبہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ چوٹی وہی لمحہ ہے جب آدھا جوس ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہر خطرہ نکالنا مشکل بھی ہے اور مہنگا بھی۔ اور ایم کنگ ہبرٹ نے 1956 میں امریکہ کے لیے یہی پیشگوئی کی تھی کہ 1970 تک امریکہ اپنے تیل کا آدھا ذخیرہ استعمال کر چکا ہوگا۔ اور ان کی بات 100% درست نکلی۔ واہ! اور اب ماہرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس عالمی چوٹی پر پہنچ چکی ہے یا اس کے بہت بہت قریب ہے۔ تو مطلب مسئلہ یہ نہیں کہ تیل ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آسان اور سستا تیل ختم ہو رہا ہے۔ اب جو باقی ہے اسے نکالنا بہت مہنگا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو سستے ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہے، ہماری خوراک، ہماری پوری معیشت، سب کچھ خطرے میں ہے۔ تو اگر تیل کا دور ختم ہو رہا ہے تو پھر اگلا دور کس چیز کا ہے؟ یہ سوال مجھے ایک صدی پرانی شرط یاد دلاتا ہے، ہنری فورڈ اور تھامس ایڈیسن کے درمیان۔ ہاں، کہ مستقبل تیل کا ہوگا یا بجلی کا۔ اور فورڈ جیت گئے تھے، لیکن لگتا ہے ایک صدی بعد اب ایڈیسن کی باری آ رہی ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال الیکٹرک کاریں ہیں۔ ہم نے ہائبرڈ سے شروع کیا، پھر پلگ ان ہائبرڈز آئے، اور اب ٹیسلا جیسی مکمل الیکٹرک کاریں ہیں۔ آپ نے خود چلائی ہے کوئی؟ مجھے ٹیسلا روڈسٹر چلانے کا موقع ملا، اور یقین کریں جب میں نے ایکسلریٹر دبایا تو میرا سر سیٹ سے جا لگا۔ سچ میں؟ وہ گاڑی صرف 3.9 سیکنڈ میں 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ گئی۔ وہ ایک انبلیویبل ایکسپیرینس تھا۔ 3.9 سیکنڈ؟ یہ تو کسی سپر کار والی رفتار ہے۔ بالکل۔ تو الیکٹرک کاریں صرف ماحول دوست نہیں ہیں، وہ کارکردگی میں پیٹرول کاروں کو بہت پیچھے چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ گاڑیاں واقعی اتنی ماحول دوست ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ان کی بیٹریوں میں بہت آلودگی ہوتی ہے، اور بجلی تو آخر کار کوئلے سے ہی بنتی ہے نا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور اس میں سچائی ہے۔ اگر آپ کی الیکٹرک کار کی بجلی کوئلے کے پلانٹ سے آ رہی ہے تو آپ نے آلودگی کو گاڑی سے اٹھا کر پاور پلانٹ کی چمنی میں منتقل کر دیا ہے۔ بس جگہ بدل دی ہے۔ جی، مسئلہ صرف گاڑی کا نہیں، پورے انرجی سسٹم کا ہے۔ اسی لیے ہمیں شمسی اور ہوا جیسی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے۔ جیسے موہاوی صحرا اور چین میں بڑے بڑے سولر فارمز بن رہے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ بھی پوری کہانی نہیں ہے۔ تو اگر شمسی، ہوا اور الیکٹرک کاریں بھی حتمی حل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا ہمیں نیوکلیئر توانائی کی طرف دیکھنا چاہیے؟ نیوکلیئر فشن یعنی ایٹم کو توڑنا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ گرین ہاؤس گیسیں بھی پیدا نہیں کرتی؟ جی نہیں، لیکن اس کے ساتھ دو بہت بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو
چرنوبل جیسے حادثات کا خطرہ، اور دوسرا اس کا تبکار فضلہ، یہ ہزاروں سال تک خطرناک رہتا ہے، اور 50 سال کی کوشش کے باوجود آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو مستقل طور پر ٹھکانے لگانے کا کوئی حل نہیں ڈھونڈ پایا۔ اور اس سے بھی بڑا خطرہ تو نیوکلیئر پھیلاؤ کا ہے۔ بالکل، AQ خان کی کہانی ایک خوفناک مثال ہے کہ کیسے یورینیم کی افزودگی کی ٹیکنالوجی، جو ایٹم بم بنانے کے لیے ضروری ہے، جی، وہ چوری ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اب لیزر افزودگی جیسی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو اس عمل کو اور بھی آسان اور سستا بنا سکتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گلوبل وارمنگ کا بحران ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ میں خود آئس لینڈ میں ایک آئس کو لیبورٹری گیا تھا۔ جب میں نے برف کا وہ ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا جس میں ہزاروں سال پرانی ہوا کے بلبلے قید تھے، واہ، تو ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ آپ اس ہوا کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور زمانے کی تھی، اور جب آپ اس کا موازنہ آج کی ہوا سے کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سیارے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اگر فشن اتنا خطرناک ہے تو کیا نیوکلیئر توانائی کا کوئی محفوظ راستہ بھی ہے؟ یہیں پر فیوژن کا ذکر آتا ہے نا؟ جی، فیوژن پاور یہ ستاروں کا طریقہ ہے۔ اس میں ایٹم کو توڑا نہیں جاتا بلکہ ہائیڈروجن کے ایٹموں کو جوڑا جاتا ہے، جس سے بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ اور اس میں میلٹ ڈاؤن کا خطرہ نہیں ہوتا؟ کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی اس میں طویل عرصے تک تابکار رہنے والا فضلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ صاف توانائی کا آپ کہہ لیں ہولی گریل ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سائنسدان پچھلے 50 سال سے کہہ رہے ہیں کہ فیوژن بس 20 سال دور ہے۔ کیا یہ ایک ایسا خواب نہیں جو کبھی پورا ہی نہ ہو؟ یہ شک بالکل جائز ہے۔ ماضی میں بہت ناکامیاں ہوئی ہیں، لیکن اب 2 بہت بڑے منصوبے حقیقت کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک امریکہ میں ہے NIF، وہ 192 طاقتور لیزرز کا استعمال کر کے ایک چھوٹے سے ہائیڈروجن پیلٹ پر فائر کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ایک چھوٹا سا ستارہ بنانے کے لیے۔ 192 لیزرز؟ جی، اور دوسرا فرانس میں ہے ITR، وہ ایک طرح کی مقناطیسی بوتل بنا رہے ہیں۔ مقناطیسی بوتل؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، آپ سورج جتنی گرم چیز کو کسی دھات کے برتن میں تو نہیں رکھ سکتے، وہ پگھل جائے گا۔ ظاہر ہے۔ تو سائنسدان مقناطیس کا ایک بہت طاقتور غیر مرئی پنجرا بنا رہے ہیں تاکہ وہ اس جلتی ہوئی گیس کو ہوا میں معلق رکھ سکے بغیر کسی چیز کو چھوئے۔ یہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ، لیکن اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ انسانی تاریخ بدل دے گا۔ تو اگر ہم زمین پر اپنا ایک چھوٹا سا سورج بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ صرف ہماری بجلی کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں شمسی نظام سے باہر لے جانے والے خلائی جہازوں کو بھی توانائی دے سکتی ہے۔ مطلب زمین پر توانائی کا بحران حل کرنا ستاروں تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ زمین پر ہماری توانائی کی بھوک کیسے مٹے گی، لیکن انسان کی ایک اور بھوک بھی تو ہے، نئی دنیایں کھوجنے کی۔ اگر ہمارے پاس فیوژن جیسی لامحدود توانائی آ جائے تو کیا اس سے خلا میں ہمارے سفر کی تصویر بدل جائے گی؟ آئیے اب باب 6 خلائی سفر کا مستقبل ستاروں تک پر بات کرتے ہیں۔ اس باب میں سب سے پہلے روبوٹک اور انسان بردار مشنز کا فرق واضح کیا گیا ہے، اور سچ پوچھیں تو روبوٹس نے کمال کر دیا ہے۔ جیسے کیپلر ٹیلیسکوپ؟ جی، کیپلر نے ہزاروں سیارے ڈھونڈے ہیں، اور ہم مشتری کے چاند یوروپا پر زندگی کے امکانات دیکھ رہے ہیں، جہاں برف کی موٹی تہہ کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے۔ لیکن جب انسانوں کو خلا میں بھیجنے کی بات آتی ہے تو ایک ہی مسئلہ سب سے بڑا ہے: لاگت۔ ہمیشہ کی طرح پیسہ۔ کسی بھی چیز کا صرف 1 پاؤنڈ وزن زمین کے مدار تک پہنچانے پر $10,000 لگتے ہیں، اور چاند تک کے لیے یہ $1,00,000 فی پاؤنڈ، اور مریخ کے لیے تقریباً $10,00,000 فی پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ $10,00,000 فی پاؤنڈ؟ جی، اسی لیے 1969 کے بعد کوئی انسان چاند پر واپس نہیں گیا۔ تو اس لاگت کو کم کیے بغیر انسانوں کا خلائی سفر بس ایک مہنگا شوق ہی رہے گا۔ راکٹ کی ضرورت کو ہی ختم کر دیں، جیسے کہ اسپیس ایلیویٹر۔ یہ تو ہمیشہ مجھے سائنس فکشن کی طرح لگتا ہے۔ یہ خیال ابھی سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن یہ فزکس کے قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا؟ تصور کریں کہ زمین سے خلا تک ایک لفٹ لگی ہوئی ہے جو کاربن نینو ٹیوبز سے بنی ایک کیبل پر چلتی ہے۔ یہ دھاگے بال سے بھی پتلے لیکن اسٹیل سے 100 گنا مضبوط ہوتے ہیں۔ تو راکٹ کی ضرورت ہی نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں۔
اس سے راکٹ کا خرچہ اور خطرہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ خلا میں جانا ایسا ہو جائے گا جیسے کسی بہت اونچی عمارت کی بالائی منزل پر جانا۔ اگر یہ ممکن ہو گیا تو یہ تو خلائی سفر میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ وہی انقلاب جو ریل روڈ نے 19ویں صدی میں زمین پر لایا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز تصور ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ اس صدی میں ممکن ہے؟ کیا 2100 تک انسانیت زمین چھوڑ کر دوسرے سیاروں پر بسنا شروع کر دے گی؟ ان ذرائع کے مطابق جواب ایک واضح نہیں ہے۔ نہیں، بے تحاشا لاگت اور تکنیکی چیلنجز کی وجہ سے زمین ہی آنے والی کئی صدیوں تک ہمارا واحد گھر رہے گی۔ ہم شاید چاند یا مریخ پر چھوٹے تحقیقی اڈے بنا لیں، لیکن انسانیت کی بڑی آبادی یہی رہے گی۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانیت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک راستہ ہمیں توانائی کی کمی اور ماحولیاتی تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ جو فیوژن اور نئی ٹیکنالوجی سے روشن ہے، نہ صرف ہماری زمین کو بچا سکتا ہے بلکہ ہمیں ستاروں تک پہنچنے کی چابی بھی دے سکتا ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں، یہ بقا کی دوڑ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ انسانیت کی بقا کا بہترین راستہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی تمام تر توانائی اور وسائل زمین کے مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی کو حل کرنے پر صرف کرنے چاہیے؟ یا پھر کیا ہمیں ایک بیک اپ پلان کے طور پر دوسرے سیاروں پر بستیاں بسانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس کے نتائج آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ باب نمبر 7 سے جی، باب کا عنوان ہے دولت کا مستقبل، جیتنے والے اور ہارنے والے۔ اس باب کی شروعات ایک ایسے تاریخی موازنے سے ہوتی ہے جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ اچھا، متن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی 500 سال پہلے یعنی سن 1500 میں مریخ سے زمین پر آتا تو وہ 2 تہذیبوں پر شرط لگاتا۔ چین اور سلطنت عثمانیہ۔ بالکل، چین کی منگ سلطنت اور سلطنت عثمانیہ۔ یورپ تو اس وقت ایک قرون وسطیٰ کا تاریک گڑھا تھا، پسماندہ تھا۔ جی، لیکن پھر تاریخ نے ایک حیرت انگیز موڑ لیا۔ ایسا کیا ہوا کہ یورپ اتنا آگے نکل گیا؟ ایک لفظ میں اگر جواب دوں تو سائنس۔ یہی وہ انجن تھا جس نے یورپ کو آگے بڑھایا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اور سلطنت عثمانیہ اس وقت ٹیکنالوجی میں یورپ سے کہیں آگے تھے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا سوچ کا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے خود کو اندرونی معاملات تک محدود کر لیا اور جدت طرازی کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے چین نے اپنا بحری بیڑا جلا دیا تھا۔ جی بالکل، اپنا عظیم بحری بیڑا جلا دیا اور بیرونی دنیا سے ناتا توڑ لیا۔ سلطنت عثمانیہ میں پرنٹنگ پریس پر پابندی لگ گئی اور وہ مذہبی قدامت پرستی کی طرف چلے گئے، اور عین اسی وقت یورپ میں ایک سائنسی بیداری کی لہر اٹھ رہی تھی۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، یہ 4 بنیادی قوتوں والی بات کہ کائنات پر 4 قوتیں حکمرانی کرتی ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ 4 قوتیں ہیں: کشش ثقل یعنی گریوٹی، جی، برقی میگنیٹیسیت یعنی الیکٹرو میگنیٹزم، اور 2 ایٹمی قوتیں۔ جب بھی یورپ نے ان میں سے کسی ایک کو سمجھانا، انسانی تاریخ کا دھارا ہی بدل گیا۔ تو سب سے پہلے نیوٹن اور کشش ثقل؟ جی، نیوٹن نے کشش ثقل کے قوانین کو سمجھا اور اس سے میکینکس کی بنیاد پڑی، اور اسی علم نے صنعتی انقلاب کو جنم دیا۔ بھاپ کے انجن، ریلوے، فیکٹریاں، یہ سب کچھ۔ اور اس کے بعد برقی میگنیٹیزیت کی باری آئی، اس نے تو جیسے پوری دنیا ہی بدل دی۔ ہاں، فیراڈے، میکسویل، ایڈیسن، ان سائنسدانوں نے اس قوت کو قابو کیا، اور نتیجہ پوری دنیا روشن ہو گئی۔ آج جو ہم خلا سے زمین کی تصویر دیکھتے ہیں، جگمگاتے شہر، وہ اسی ایک قوت کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں ہم نے ایٹم کے مرکزے میں چھپی قوتوں کو سمجھا، جس سے طب میں بھی انقلاب آیا۔ بالکل، MRI، PET اسکین، یہ سب وہیں سے آیا۔ مجھے اس مواد میں ٹیکنالوجی کے ارتقاء والی بات نے واقعی چونکا دیا۔ یہ خیال کہ ہر نئی ٹیکنالوجی ایک ہی جیسے 4 مراحل سے گزرتی ہے، جی، یہ ایک بہت گہرا مشاہدہ ہے۔ قیمتی خزانے سے لے کر ہوا میں تحلیل ہو جانے تک۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب ٹیکنالوجی اتنی نایاب اور قیمتی ہوتی ہے کہ اسے تالوں میں رکھا جاتا ہے، جیسے قدیم مصر میں پپائرس کے تومار، یا 1950 کی دہائی کا مین فریم کمپیوٹر جسے سینکڑوں سائنسدان مل کر استعمال کرتے تھے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ چیز ذاتی استعمال میں آنے لگتی ہے، جیسے گٹنبرگ کی کتاب جو اب کوئی ایک شخص خرید سکتا تھا،
یا پھر پرسنل کمپیوٹر PC. صحیح. تیسرے مرحلے میں وہ ایک عام شے بن جاتی ہے، کموڈٹی، ہر جگہ موجود، سستی. جیسے آج کاغذ ہے یا انٹرنیٹ. بالکل. اور چوتھا مرحلہ سب سے دلچسپ ہے، جب ٹیکنالوجی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. جی، ہمارے ماحول کا حصہ بن کر ایک یوٹیلیٹی یا فیشن بن جاتی ہے. جیسے وائی فائی. اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہوں، وہ بس موجود ہے. عین ممکن ہے. متن کے مطابق کمپیوٹر کا مستقبل یہی ہے کہ وہ ہماری دیواروں میں، ہمارے کپڑوں میں، ہر جگہ ہوگا، لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا. بجلی اور پانی کی طرح. ایک ادرشیہ یوٹیلیٹی بن جائے گا. اچھا، تو ان سائنسی لہروں کا معیشت سے کیا تعلق ہے؟ مواد میں معاشی بحرانوں کے بارے میں ایک بہت غیر روایتی نظریہ ہے. جی، عام طور پر ہم بحرانوں کو لالچ یا بری پالیسیوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں. ہاں. لیکن یہاں نظریہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہر بڑی لہر اپنے ساتھ بے پناہ دولت لاتی ہے. اچھا. اور یہ نئی دولت جب مارکیٹ میں آتی ہے نا، تو سٹے بازی کے بلبلوں کو جنم دیتی ہے، اسپیکولیٹو ببلز، جو آخرکار پھٹ جاتے ہیں. بالکل. پہلی لہر بھاپ کی طاقت کی تھی، جس نے ریلوے سٹاکس کا بلبلہ بنایا، جو 1850 کی دہائی میں پھٹا. اور دوسری لہر بجلی اور آٹو موبائل کی، جس کا بلبلہ 1929 میں پھٹا، گریٹ ڈپریشن. جی ہاں. اور تیسری لہر تھی ہائی ٹیک کی، جس کی دولت نے ریئل اسٹیٹ کا بلبلہ بنایا، اور نتیجہ 2008 کا عالمی مالیاتی بحران. بالکل. لیکن یہاں سب سے کمال کا نقطہ یہ ہے، متن کہتا ہے کہ اصل انقلاب ہمیشہ بحران کے بعد آتا ہے. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. جی، 1850 کے بحران کے بعد ہی ریلوے نے صحیح معنوں میں دنیا کو جوڑا. 1929 کے بحران کے بعد ہی امریکہ میں بجلی اور سڑکوں کا وہ جال بچھا جس نے اسے سپر پاور بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2008 کے بحران کے بعد جو انفارمیشن کا انقلاب اب شروع ہو رہا ہے، اس کی اصل شکل تو ابھی سامنے آنا باقی ہے. بالکل. یہ تو بہت امید افزا بات ہے. بحران پرانی ناکارہ صنعتوں کو ختم کرتا ہے اور نئی انقلابی ٹیکنالوجیز کے لیے جگہ بناتا ہے. اس سب کے درمیان ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں ہے، ملازمتوں کا کیا ہوگا؟ اگر مشینیں سب کچھ کرنے لگیں گی تو انسان کیا کریں گے؟ اس کا جواب اس بات میں ہے کہ کون سے کام روبوٹس نہیں کر سکتے. اور وہ کیا ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، پیٹرن کی پہچان یعنی پیٹرن ریکگنیشن، اور عقل سلیم، کامن سینس. اچھا. مستقبل میں وہی ملازمتیں محفوظ رہیں گی جن میں ان صلاحیتوں کی ضرورت ہو. تو بلو کالر یعنی محنت کش طبقے میں ایک پلمبر یا باغبان کا کام روبوٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہر گھر کا نل اور ہر باغ مختلف ہوتا ہے، اس میں عقل سلیم چاہیے. لیکن فیکٹری میں ایک ہی کام بار بار کرنے والے ورکر کی نوکری خطرے میں ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. جیتنے والے وہ ہرن مند ہوں گے جن کا کام غیر دہرایا جانے والا ہو، جیسے تعمیراتی کارکن، الیکٹریشین، پولیس آفیسر. اور وائٹ کالر ملازمتوں کا کیا ہوگا؟ وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوگا. یہ کیسے؟ ایک وکیل یا مینیجر کا کام وہ کیسے آٹومیٹ ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. وائٹ کالر میں ہارنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بیچ کے آدمی ہیں، مڈل مین، جیسے ایجنٹس یا بروکرز. جی، یا وہ لوگ جن کا کام صرف معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے. یہ کام تو کمپیوٹر زیادہ بہتر کر سکتا ہے. اور جیتنے والے وہ ہوں گے جو معلومات پر اپنی عقل سلیم، تجربے اور تخلیقی صلاحیتوں سے قدر میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے اچھے وکیل، سائنسدان، فنکار. اور لیڈرز جو حکمت عملی بناتے ہیں. اور یہی بات سیدھا اگلے نقطے سے جڑتی ہے کہ سرمایہ داری خود بدل رہی ہے. جی بالکل. اب دولت فیکٹریوں یا خام مال میں نہیں بلکہ اسی عقل سلیم یعنی انسانی دماغ میں ہے. یہی دانشورانہ سرمایہ داری یا انٹلیکچول کیپٹلزم ہے. ہم اجناس پر مبنی سرمایہ داری سے اس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اچھا. پچھلے 150 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو خام مال کی قیمتیں مسلسل گری ہیں. آج دولت کا اصل ذریعہ علم، ہنر اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں. کیونکہ آپ آئنسٹائن جیسا دماغ فیکٹری میں نہیں بنا سکتے. بالکل. تو اس کا قومی سطح پر کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ ممالک جو صرف تیل بیچ کر امیر ہوئے ہیں ان کا مستقبل خطرے میں ہے؟ یقیناً.
جو قومیں صرف اجناس پر انحصار کریں گی وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ مستقبل ان قوموں کا ہے جو دانشورانہ سرمایہ کو پروان چڑھائیں گی۔ یعنی تعلیم، سائنس اور جدت ترازی۔ جی، دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال جاپان اور جرمنی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کے پاس قدرتی وسائل نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی تعلیم اور ہنر پر سرمایہ کاری کی اور آج وہ دنیا کی بڑی معاشی طاقتیں ہیں۔ متن میں امریکا کے خفیہ ہتھیار کا بھی ذکر ہے، H-1 ویزا۔ ہاں، جینیس ویزا۔ یہ امریکہ کی بڑی طاقت رہی ہے کہ وہ دنیا بھر سے بہترین دماغوں کو اپنے ملک میں کھینچ لیتا ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی ہمیشہ تو نہیں چل سکتی۔ نہیں چل سکتی۔ دوسرے ممالک بھی اب اپنے ذہین لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں سنگاپور کی مثال بہت اہم ہے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے خود کو منظم طریقے سے ایک علمی معیشت، نالج اکانومی میں تبدیل کر لیا۔ یہ مستقبل کے لیے ایک ماڈل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ دولت کی نوعیت بدل رہی ہے اور قوموں کی تقدیر کا انحصار اب علم پر ہے۔ اگر یہ تبدیلی قومی سطح پر ہو رہی ہے تو اس کا ہماری پوری انسانیت کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہی سوال ہمیں باب نمبر 8 میں لے جاتا ہے۔ انسانیت کا مستقبل ایک سیارتی تہذیب۔ جی، یہ حصہ مستقبل کی ایک بہت بڑی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں تہذیبوں کی درجہ بندی کا ایک پیمانہ ہے، کارڈاشیو اسکیل۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک روسی ماہر فلکیات نکولائے کارڈاشیو نے پیش کیا تھا۔ ان کے مطابق کسی بھی تہذیب کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی توانائی استعمال کر سکتی ہے۔ اور ہم کہاں ہیں اس پیمانے پر؟ ہم ابھی ٹائپ 0 تہذیب ہیں۔ ہم اپنی توانائی مردہ پودوں یعنی تیل اور کوئلے سے حاصل کرتے ہیں، جو کہ بہت غیر مستحکم ہے اور بہت ابتدائی سطح ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ ٹائپ 1 ایک سیاراتی تہذیب ہوگی جو اپنے سیارے کی تمام توانائی کو استعمال کرنے کے قابل ہوگی۔ سورج کی روشنی، طوفان، سب کچھ۔ اور ہم اس سے کتنے دور ہیں؟ متن کے مطابق تقریباً 100 سال میں ہم اس سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے؟ اس سے آگے ٹائپ 2 ہے جو اپنے ستارے کی تمام توانائی استعمال کرے گی۔ ایسی تہذیب عملی طور پر لافانی ہوگی۔ اور ٹائپ 3 ایک کہکشاں کی تہذیب ہوگی۔ یہ سیاراتی تہذیب کا خیال سننے میں تو بہت مستقبل کا لگتا ہے۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ متن یہ نہیں کہتا کہ یہ آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ ٹائپ 1 تہذیب کی پیدائش کے آثار ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ مثلاً انٹرنیٹ، یہ ایک سیاراتی ٹیلی فون سسٹم کی ابتدائی شکل ہے۔ صحیح۔ انگریزی ایک سیاراتی زبان کے طور پر ابھر رہی ہے۔ یورپی یونین جیسے تجارتی بلاکس ایک سیاراتی معیشت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور ثقافت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی عالمی ہو رہی ہے؟ جی، ایک سیاراتی ثقافت بھی جنم لے رہی ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ راک اینڈ رول، ہالی ووڈ کی فلمیں، فاسٹ فوڈ، یہ چیزیں سرحدوں کو عبور کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی خبریں، اولمپکس اور سب سے بڑھ کر ماحولیاتی مسائل۔ بالکل، گلوبل وارمنگ جیسے مسائل ہمیں ایک سیارے کے باشندوں کے طور پر سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو پھر اس بڑی تصویر میں دہشت گردی اور آمریت جیسی قوتیں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ یہ تو اس رجحان کے بالکل خلاف جاتی نظر آتی ہیں۔ متن کے مطابق یہ وہ قوتیں ہیں جو اس تاریخی بہاؤ کی مزاحمت کر رہی ہیں۔ مطلب؟ دیکھیں، ایک سیاراتی تہذیب کیسی ہوگی؟ وہ سائنسی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، کثیر الثقافتی ہوگی، ترقی پسند ہوگی۔ جی، یہ تمام چیزیں تنگ نظر قوم پرستی اور مذہبی انتہا پسندی کی ضد ہیں۔ یہ لوگ ماضی میں رہنا چاہتے ہیں، مستقبل میں نہیں۔ تو کیا یہ قوتیں جیت سکتی ہیں؟ مصنف کا خیال ہے کہ یہ رجحانات تاریخ کے بہاؤ کو وقتی طور پر روک تو سکتے ہیں، لیکن اسے پلٹ نہیں سکتے۔ مستقبل میں تلوار سے زیادہ طاقتور چپ ہوگی۔ آخر میں متن ان تمام باتوں کو سمیٹتا ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سائنس ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ہمیں بے پناہ طاقت دیتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اس طاقت کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اس کا انحصار ہماری حکمت پر ہے۔ جی بالکل، اور حکمت آتی ہے جمہوری بحث و مباحثے سے، جس کے لیے ایک تعلیم یافتہ عوام کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 میں منتقلی کا یہ دور تاریخ کا سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمارے پاس ٹائپ 0 کی وحشت، تعصب،
नफरत, जहालत अब भी मौजूद है। लेकिन हमारे हाथ में टाइप 1 के हथियार हैं, एटमी, कीमियाई और हयातियाती। ये एक बहुत ही खतरनाक इंतजाज है। तो आज हमने कदीम सल्तनतों के ज़वाल से लेकर एक सय्याराती तहजीब के मुमकिना आगाज तक का सफ़र तय किया, और इस सारी कहानी के मरकज़ में साइंस है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि मुस्तकबिल पहले से लिखा नहीं गया। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं। कलीद सिर्फ इल्म नहीं, कलीद हिकमत है। और इसी के साथ हम अपने सामीन को सोचने के लिए एक नुक्ते पर छोड़ते हैं। मतन मुस्तकबिल को एक तेज रफ्तार मालगाड़ी से तशबीह देता है जो हमारी तरफ आ रही है। कुछ लोग ये सोचकर पटरी पर लेट जाएंगे कि वो कुचले जाएंगे, दूसरे उसके ड्राइवर की सीट पर बैठने की कोशिश करेंगे। इस सदी में जो नस्ल जिंदा है वो शायद जमीन पर चलने वाली सबसे अहम नस्ल है। हम ये फैसला करेंगे कि आया हम सितारों तक पहुंचेंगे या फिर इंतशार की गहराइयों में गिर जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मुस्तकबिल आ रहा है या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसमें अपना क्या किरदार अदा करेंगे। बाब 9, 2100 में जिंदगी का एक दिन, और ये नए साल के दिन सुबह सवेरे शुरू होता है। जी, जॉन को उसका एआई असिस्टेंट मूली जगाता है, और वजह यह है कि दफ्तर में कोई इमरजेंसी है। अच्छा। और यहीं से हमें इस मुस्तकबिल की पहली झलक मिलती है। जॉन अपने घर को दिमागी लहरों से कंट्रोल करता है। एक मिनट, दिमागी लहरों से? मतलब वो सिर्फ सोचता है और काम हो जाता है? बिल्कुल, वो सोचता है कि कमरा थोड़ा गर्म हो जाए और दर्जा हरारत बदल जाता है। वो सोचता है कि कॉफी बन जाए और रोबोटिक बावर्ची काम शुरू कर देता है। वाह! यूं समझे कि जैसे उसका अपना जिस्म उसके अपार्टमेंट तक फैल गया हो। इंसान और मशीन के बीच की जो लकीर है वो तकरीबन मिट चुकी है। और ये लकीर उसके बाथरूम में तो और भी धुंधली हो जाती है। उसका आईना और टॉयलेट रोज उसकी सेहत का तज्जिया करते हैं। जी, वो उसके सांस और जिस्मानी रुतूबतों से डीएनए और प्रोटीन्स का तज्जिया करते हैं। हर रोज? और बीमारियों का पता लगाते हैं इससे पहले कि कोई अलामत भी जाहिर हो। तो बीमारी का जो एक खौफ होता था वो जिंदगी से तकरीबन निकल चुका है। उसके बाद वो अपने इंटरनेट से जुड़े कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है और खबरें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। और क्या खबरें हैं? मरीख पर इंसानी बस्ती को मदद चाहिए और सितारों तक जाने वाले पहले जहाज भी तैयार हैं। लेकिन एक खबर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि साइंसदानों ने एक नापेद जानवर सेबर टूथ टाइगर को डीएनए से दोबारा जिंदा कर दिया है। वाकई? सेबर टूथ टाइगर? जुरासिक पार्क से हमने कुछ नहीं सीखा। लगता तो यही है। जो चीज मुमकिन है वो की जा रही है। लेकिन एक खबर जान की तवज्जो खींचती है। मैनहट्टन के गिर्द जो डैम बना है उसमें एक लीक है और यही उसकी इमरजेंसी है। और वो अपनी मिगनातीसी कार में दफ्तर रवाना होता है। ये मिगनातीसियत का दौर है। मतलब सड़कों पर सुपर कंडक्टर्स लगे हैं और गाड़ियां हवा में तैरती हैं, जिसकी वजह से रगड़ यानी फ्रिक्शन खत्म हो गई है और तवानाई का बहरान भी माजी का किस्सा बन गया है। लेकिन हर हल एक नया मसला लाता है ना? इस दौर का मसला है कंप्यूटर चिप्स का कचरा। चिप्स इतनी सस्ती हैं कि पुरानी चिप्स को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अच्छा, तो दफ्तर पहुंचकर भी टेक्नोलॉजी का राज है। आंखों का स्कैन, 3D होलोग्राफिक मीटिंग्स। लेकिन मीटिंग का मौजू टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। डैम में जो लीक है वो रोबोट्स ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सूरत हाल उनकी प्रोग्रामिंग से बाहर है। इसके लिए इंसानी जहानत और तख्लीकी सोच की जरूरत है। तो इसका हल क्या है? अरबी टेक्नोलॉजी और इंसान का इम्तिजाज है। ऐसे रोबोट्स जिन्हें इंसान दूर बैठकर अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं। अच्छा। वो रोबोट के जरिए देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक सुपर ह्यूमन जिस्म के साथ। लेकिन फिर कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आता है। जॉन को एहसास होता है कि डैम में दरार उनके अपने ही एक रोबोट ने डाली है। क्या? जी, उनका सबसे जदीद रोबोट जो एक क्वांटम कंप्यूटर पर चलता था वो अचानक बेकाबू हो गया। एक सेकंड, क्वांटम कंप्यूटर पर चलने वाला रोबोट क्वांटम थियरी की वजह से फेल हो गया? ये जरा समझाएं। देखें, आसान लफ्जों में क्वांटम फिजिक्स इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, यकीन पर नहीं। सही। तो आप चाहे कितना ही परफेक्ट सिस्टम बना लें, हमेशा 1 अरब में 1 का इम्कान रहेगा कि कोई एटम गैर मुतवक्का हरकत कर जाए।
اور پورا سسٹم بگڑ سکتا ہے۔ اور یہاں وہی ہوا۔ مطلب مکمل کنٹرول شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو دفتر میں اس ناکامی کے بعد جان گھر آتا ہے اور اپنی صحت کے لیے بھی ایک اور اے آئی پر انحصار کرتا ہے، اس کا روبوٹک ڈاکٹر براؤن۔ اور ڈاکٹر براؤن کے پاس اس کے لیے ایک بری خبر ہے۔ جی، وہ اسے اس کے پچھلے اسکیئنگ حادثے کی یاد دلاتا ہے جس میں اس کے اندرونی اعضاء کو ایک ٹشو فیکٹری میں دوبارہ اگا کر تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ تو خود ایک معجزہ ہے، لیکن اصل خبر کچھ اور ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر براؤن اسے بتاتا ہے کہ آج صبح اس کے باتھ روم کے سینسرز نے اس کے لبلبے میں کینسر کے چند 100 خلیات کا پتہ لگایا ہے۔ اوہ، جان تو حیران رہ گیا ہوگا، کیونکہ کینسر تو اب کوئی بڑی بیماری نہیں سمجھی جاتی۔ ہاں، اور ڈاکٹر یہی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے نزلہ زکام کا کوئی حتمی علاج نہیں لیکن اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ویسے ہی اب کینسر پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ کوئی کیمو تھراپی وغیرہ؟ نہیں، علاج یہ ہے کہ ڈاکٹر نے پہلے ہی نینو پارٹیکلز کو جان کے جسم میں بھیج دیا ہے۔ اچھا۔ تاکہ وہ ان چند 100 کینسر سیلز کو ٹیومر بننے سے سالوں پہلے ہی ختم کر دیں۔ یہ تو کمال ہے، لیکن اس کا ایک گہرا اثر بھی ہے۔ جان پوچھتا ہے، ٹیومر یہ کیا ہوتا ہے؟ واقعی؟ ہاں، کینسر جیسی خوفناک بیماری ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کا نام تک لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ صرف ایک میڈیکل کامیابی نہیں، یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ خوف کا ایک پورا باب ہی زندگی سے ختم ہو گیا۔ بالکل، اپنی صحت کی فکر سے آزاد ہو کر جان اپنی ذاتی زندگی کی طرف آتا ہے۔ وہ اپنے اے آئی اسسٹنٹ مولی سے کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک ڈیٹ تلاش کرے، اور مولی انٹرنیٹ کھنگال کر کچھ پروفائلز دکھاتی ہے اور جان کیرن نامی ایک خاتون کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اب ہم کہانی کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ہفتے کا اختتام اور ملاقات کی تیاری۔ صحیح۔ جان اپنے بھتیجے کے لیے تحفہ خریدنے جاتا ہے۔ وہ ایک ورچوئل مال میں روبوٹ پالتو جانور دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ روبوٹ کلرک سے پوچھتا ہے کہ اس کے 6 سالہ بھتیجے کی شخصیت کے مطابق کون سا روبوٹ کتا بہتر رہے گا تو روبوٹ کہتا ہے کہ یہ اس کی پروگرامنگ سے باہر ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن یہ اے آئی کی حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ حقائق بتا سکتا ہے لیکن انسانی جذبات اور شخصیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل۔ اس کے بعد وہ اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے، اسے اپنی پسند کا سوٹ ملتا ہے لیکن سائز ٹھیک نہیں، تو وہ صرف اپنا کریڈٹ کارڈ دیتا ہے جس میں اس کے جسم کی 3D پیمائش محفوظ ہے۔ یہ معلومات فیکٹری جاتی ہیں اور چند گھنٹوں میں بالکل فٹ سوٹ اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ مطلب درزی کی دکان پر مہینوں چکر لگانے کا دور ختم۔ ایک طرف تو یہ بہت آسان ہے، لیکن دوسری طرف کیا اس سے وہ ہنرمندی اور ذاتی ٹچ ختم نہیں ہو جاتا؟ شاید ہر چیز تیز اور پرفیکٹ ہو گئی ہے، لیکن شاید تھوڑی بے روح بھی۔ شاید، لیکن اس کی ڈیٹ کی تیاری میں اگلا قدم تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ اپنے فرنیچر کو پروگرامیبل میٹر کی مدد سے بدل دیتا ہے۔ پروگرامیبل میٹر؟ یہ کیا چیز ہے؟ سوچئے کہ آپ کے فرنیچر کے اندر لاکھوں مائکرو چپس ہیں۔ آپ کمپیوٹر کو ایک نیا ڈیزائن بتاتے ہیں اور وہ چپس خود کو دوبارہ ترتیب دیتی ہیں۔ مطلب پرانا صوفہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پگھل کر ایک نئی کرسی میں بدل جاتا ہے، دیواروں کا رنگ ایک اشارے سے بدل جاتا ہے۔ واہ، اس دنیا میں تو کچھ بھی مستقل نہیں لگتا۔ خیر، اس کی ڈیٹ کیرن کے ساتھ کامیاب رہتی ہے۔ کیرن ایک آرٹسٹ اور ویب ڈیزائنر ہے، اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ روبوٹس اس کے شعبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ روبوٹس میں تخلیقی صلاحیت، تخیل اور حصے مذاق کی کمی ہے۔ جس دن کوئی روبوٹ ایک اچھا لطیفہ سنائے گا، وہ دن انسانیت کے لیے ایک نیا موڑ ہوگا۔ باتوں باتوں میں عمر کا سوال اٹھتا ہے، چونکہ عمر بڑھنے کا عمل سست کر دیا گیا ہے۔ کسی کی شکل دیکھ کر عمر کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ صحیح۔ جان بتاتا ہے کہ وہ 72 سال کا ہے، لیکن حیاتیاتی طور پر 30 کا لگتا ہے۔ یہ اسے ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہ اپنے ڈاکٹر سے ایک بنیادی سوال پوچھتا ہے، میں کتنی لمبی زندگی کی توقع کر سکتا ہوں؟ اور ڈاکٹر کا جواب دل دہلا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ ہم نہیں جانتے؟ وہ کہتا ہے، تمہاری نسل پہلی ہے جس نے عمر بڑھنے کے عمل کو روکا ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ تم کتنا جیو گے۔
तुम लोग इंसानी तारीख में एक तजुर्बे की तरह हो और तुम्हें खुद ही शादी, बच्चों और रिटायरमेंट जैसे जिंदगी के संगमील तय करने हैं। तो ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। जब मौत का खौफ और बुढ़ापे की फिक्र खत्म हो जाए तो जिंदगी के मायने क्या रह जाते हैं? बिल्कुल, और ये सवाल जॉन और कैरन के रिश्ते को अगले मरहले में ले जाता है। अगले चंद महीनों में वो वर्चुअल रियलिटी में भी वक्त गुजारते हैं और यूरोप का हकीकी सफर भी करते हैं। और सफर के दौरान उनके कॉन्टैक्ट लेंस जबानों का तर्जुमा करते हैं, तारीखी खंडरात को उनकी असली हालत में दिखाते हैं और रात को आसमान पर सितारों की पहचान करवाते हैं। इस सफर में कैरन अपनी असल उम्र बताती है, 61 साल। और वो कहती है कि इस लंबी जिंदगी ने उसे 3 मुख्तलिफ कैरियर अपनाने का मौका दिया, टूर गाइड, वकील और अब आर्टिस्ट। हयातियाती घड़ी का तस्वर ही खत्म हो चुका है। और जब हयातियाती घड़ी नहीं रही तो वो शादी और बच्चों के बारे में सोचते हैं। और यहाँ हमें इस मुस्तकबिल का एक और चौंका देने वाला पहलू नजर आता है। वो क्या? वो दीवार पर हुकूमत की मंजूर शुदा जीन्स की फहरिस्त देखते हैं, जिसमें से वो अपने बच्चे के बालों का रंग, कद और यहाँ तक कि कुछ शख्सी खुसूसियात का इंतखाब कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इखलाकी सवाल है। क्या ये अपनी मर्जी का बच्चा डिजाइन करना है या बीमारियों से बचाना? कहानी इस पर कोई फैसला नहीं सुनाती, है ना? नहीं, बस हमारे सामने ये हकीकत रख देती है। और फिर 1 साल बाद कैरन हामला है और वो एक आखिरी शानदार सफर पर जाते हैं, खुलाई लिफ्ट के जरिए खला का सफर। ये पुराने खतरनाक रॉकेट्स की तरह नहीं, बल्कि एक महफूज और आरामदेह सफर है। खला से जमीन को देखकर जान को एहसास होता है कि कौमी सरहदें कितनी बेमानी हैं। वो महसूस करता है कि वो एक नई सैयारों की तहजीब के आगाज का गवाह बन रहा है। और उस गहरे लम्हे में वो अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकालता है और महात्मा गांधी का एक कॉल पढ़ता है। वो कॉल क्या है? गांधी ने तशद्दुद की 7 जड़ों का जिक्र किया था। काम के बगैर दौलत, ज़मीर के बगैर खुशी, किरदार के बगैर इल्म और इंसानियत के बगैर साइंस। तो 2100 की ये दुनिया जहां हर सहूलत मौजूद है, बीमारियां माजी का किस्सा हैं और उम्र सिर्फ एक अदद है, वहां भी इंसान को उन्हीं बुनियादी अखलाकी सवालात का सामना है। टेक्नोलॉजी ने तमाम बैरूनी मसाइल हल कर दिए, लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान तो बना सकती है, लेकिन ये नए और ज्यादा गहरे चैलेंजेस भी पैदा करती है, जैसे इंतहाई ज़हीन रोबोट्स पर इन्हिसार का खतरा या एक लामुतनाही जिंदगी में मकसद की तलाश। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी हमारी तमाम मादी और जिस्मानी मुश्किलात हल कर देगी, तो क्या महात्मा गांधी के बयान करदा उसूल ज़मीर, किरदार, इंसानियत पहले से भी ज्यादा अहम नहीं हो जाएंगे? मुस्तकबिल के असल चैलेंजेस शायद टेक्नोलॉजी के नहीं बल्कि इंसानियत के होंगे। अच्छा, तो दोस्तों, बस ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे अब इसका इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म का साथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तालीम का आपका हमसफ़र। नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी इल्म भरी बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।